اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، مجھے ایک بار لائٹ ہاؤس دیکھنے کا حسین اتفاق ہوا۔ راتوں میں بحری جہازوں کو چٹانوں سے محفوظ یا باخبر رکھنے کے لیے سمندر میں خطرناک جگہوں پر لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، اور ان لائٹ ہاؤسز میں جو دیے رکھے جاتے ہیں ان کے ارد گرد ایک ایسا شیشہ لگا ہوتا ہے جو روشنی کو کئی سمت میں منعکس کرتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ شیشہ مہذب طرز کا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ وہ لائٹ ہاؤس میں لگا چھوٹا سا دیا مٹی کے تیل یا کیروسین آئل سے جلتا ہے، اور ان لائٹ ہاؤسز میں اسے جلانے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری سے اسے سر شام روشن کر دیتا ہے تاکہ جہاز بھٹک کر بھول کر کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائیں۔ وہ ایک چھنگلی جتنا دیا دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو درست سمت عطا کرتا ہے۔ اس مٹی کے تیل کا موٹی بتی والا دیوا جو نہایت کم روشنی رکھتا ہے، مہذب شیشے کے باعث اس کی روشنی 25 کلومیٹر تک دیکھی جا سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو دنیاوی معاملات ایک طرف، دینی معاملات پر ہی اتنا لٹریچر ہمیں پہنچایا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں ہی اتنا لٹریچر آتا ہے کہ میں اسے ٹھیک طرح سے پڑھ بھی نہیں سکتا، اور وہ سارے کا سارا لٹریچر جو انفارمیشن اور معلومات کے لیے مجھے پہنچایا جاتا ہے وہ میری ذات کے اندر نہیں اتر پاتا۔ وہ علم تو ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے اور بہت دور دور تک بیچا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حسد میں سے نکلوں۔ بیویوں میں بہت حسد ہوتا ہے، وہ کسی اور خاتون کا اپنے گھر کے قریب سے گزرنا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک طرح سے میں ان کی حسد کی داد بھی دیتا ہوں، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ میں اپنی بیوی سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر اس طرح سے محفوظ رہتے ہیں کہ اگر حسد ذرا بھی نہ کیا جائے اور سب ہم مردوں پر چھوڑ دیا جائے اور ہم حسب عادت سب اچھا کہتے رہیں اور یہی روش رکھیں کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، تو پھر اس طرح سے تو گھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان خواتین کی بڑی مہربانی ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور حد سے بڑھ جانے سے کنجوسی آ جاتی ہے، پھر اس کا قلع کما کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کا قلع کما کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو اور روزے رکھو اور نیک عمل کرو۔ اب میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور پھنس بھی جاتا ہوں کہ میں نے جب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تو کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ اللہ نے تیسری نیک عمل کی کیٹیگری کیوں بنائی ہے؟ میں اب تک اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہوں کہ نیک عمل کیسے کیے جائیں۔ میری طرح آپ بھی جب کسی نیک عمل کی بابت پوچھیں گے تو آپ کو ارد گرد پر نظر دوڑانی ہوگی، کیونکہ نیک عمل کے لیے آپ کو کوئی بندہ یا جاندار ڈھونڈنا ہوگا۔ کسی بڑی اماں کو پاس بٹھا کر پوچھنا ہوگا، اماں روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی؟ تیرے پتر نے تینوں ماریا سی، ہون تے نہیں مارتا؟ یہ نیک عمل ہے۔ کسی دوست سے اچھی بات کرنا نیک عمل کے زمرے میں آتا ہے۔ ابا جی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا نام نیک عمل ہے، لیکن یہ نیک اعمال کرنے ہم نے خیر سے چھوڑ دیے ہیں، اور یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ جو سارا لٹریچر ہے، ساری کتابیں اور بہت کچھ جو ہمیں پہنچایا جا رہا ہے، یہ ہمارے اندر نہیں گھستا۔ ہم اچھا آدمی بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن یہ سارا لٹریچر پڑھ چکنے کے بعد اور سن لینے کے بعد، ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے بعد، زاویہ دیکھنے کے بعد بھی وہیں کا وہیں رکا ہوں۔ میں کہتا ہوں اشفاق صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس اچھی بات کو اپنے عمل کا حصہ بنانے سے قاصر رہتا ہوں۔ ایک لڑکی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ خود کو خوبصورت بنا کر رکھے، لپسٹک پاؤڈر کاجل لگا کر نکلے اور جسم کی خوبصورتی ظاہر ہو۔ پھر ساتھ انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ اندر کی خوبصورتی بھی ظاہر ہو، کیونکہ اندر کا بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ بسم اللہ، آپ باہر کا میک اپ ضرور کریں، اچھا لگتا ہے، اور حکم بھی ہے صاف ستھرے رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بن سنور کر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کا حسن کیسے اجاگر کریں۔ میں آپ سے جو لائٹ ہاؤس کی بات کر رہا تھا، جس طرح وہ چھوٹا سا دیا جو بالکل مونگ پھلی والے کی ریڑھی کو مشکل سے ہی روشن کرتا ہے، وہ 25 میل دور تک روشنی پھینک دیتا ہے، اور یہ اتنا سارا لٹریچر، اتنا پرنٹ میڈیا اور اتنا سارا الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہمارے اندر ہی نہیں گھستا۔ وہ دیوا کس کمال کا ہے۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ اس دیے کے گرد جو مہذب شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہی تو اس کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا
لیمپ اپنی روشنی ان شیشوں میں اتارتا ہے اور وہ شیشہ ریفلیکٹ کر کے دوسرے گھوم کر آنے والے شیشے میں اتار دیتا ہے۔ اس طرح سب وہ روشنی اپنی اپنی باری سے ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے جب وہ روشنی سمندر کے 25 میل کے علاقے میں پھیل جاتی ہے، لیکن اگر وہ دیا اپنی روشنی ڈائریکٹ پھینکے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، جب تک بندے کو علم عطا نہیں ہوگا اور اسے بندہ نہیں سیکھے گا اور دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بنے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اب میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ روشنی اسی طریقے سے پھیلے گی جس طرح ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو، کھل کر بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو دور دور تک پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح سے بات دور دور تک پہنچتی تو ضرور ہے لیکن دلوں میں نہیں اترتی۔ ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ روشنی کا مینار ہمیں چاہیے جو مدینہ شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ٹمٹماتا تھا۔ وہ ایک ایسی مسجد میں تھا جس کے شہتیروں اور بالوں سے لوگوں کا سر لگتا تھا۔ اس چھوٹے سے دیے نے اتنی روشنی پہنچا دی کہ پوری دنیا سیراب ہو گئی۔ اس نے اپنا وہ نور بغیر ٹی وی ریڈیو کے آخر کیسے پہنچا دیا؟ یہ 1 صدی پہلے کی باتیں ہیں جو اشفاق صاحب ہمارے ساتھ کر کے گئے، اور آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ جس طرح سے ویسٹ کہتا تھا کہ ذرے ابلاغ دور دور تک پھیلے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بدولت یہ ممکن ہو چکا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے بیڈ روم میں لیٹے، اپنے موبائل کے تھرو کسی بھی علم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ علم ہمارے اندر نہیں اترتا، وہ ہمیں نفع نہیں پہنچاتا اور نہ ہی ہم اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں۔ اسے لوگوں کے لیے نفع بخش بنانے کے لیے ہمیں نبی پاک کے طریقے پہ چلنا ہے، ان کے طریقوں کو سیکھنا ہے، اور ہمیں لائٹ ہاؤس کے اس دیے کے گرد شیشے کی دیوار کا کام کرنا ہے، اور وہ شیشے کی دیوار سنت نبوی کے بغیر ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، مجھے اکثر علامہ اقبال کا ایک شعر بہت یاد آتا ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہ ہمیں یہ دنیاوی زندگی میں سکون اور چین کے حصول کے لیے صرف اللہ کے دربار میں ہی جانا ہے، وہیں جھک کے ہمیں سکون ملے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔